مطلب آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے نا پاکستان کی ٹیم لگ رہی تھی. یہ ان کا ویژن نہیں ہے. اچھا یہ ہے رضوان کا ویژن. اچھا کہ سر یہ آپ کا ویژن ہے. بالکل. نہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کے پوسٹر نظر آ رہے ہیں, نہ کوئی اس طرح کا اللہ حق ہے والے پوسٹر نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک اور بری خبر بھی آئی ہے, اور وہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے آئی ہے. ہم بڑے خوش تھے, پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر وقار بلند ہوگا. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی, عمار مسعود صاحب کے ساتھ, اور آج 4 خبروں کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کل کوئی جرگہ نما جلسہ کرنے جا رہی ہے 9 تاریخ کو, اور وہ کتنا کامیاب ہو رہا ہے, اس کے لیے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. دوسرا ایک خوشخبری پاکستان کے لیے, پاکستان کی ٹیم نے سیریز برابر کی ہے, 9 وکٹوں سے آسٹریلیا کو شکست دی ہے آسٹریلیا کے گراؤنڈ میں, گھر میں جا کر. اور تو وہ اس کی کامیابی کا سہرا کس کے سر جاتا ہے, اس پہ بات کریں گے. لیکن ایک بری خبر آ رہی ہے انڈیا سے کہ جی وہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے لیے اپنی ٹیم نہیں بھیج رہے. تو اب پاکستان کا کیا رسپانس ہو سکتا ہے, اور یہ کیوں نہیں کر رہے, حالانکہ سب کچھ ہم کر چکے ہیں, اس پہ بھی بات ہوگی. اور جوڈیشل کمیشن کا آج اجلاس ہونا تھا اور ہوا, لیکن اس اجلاس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجہ بنی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. سپریم کورٹ کتنی اب پرو ایکٹیو ہو چکی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. تو میرے خیال ہے سب سے پہلے تو اچھی خبر پہ بات کرنی چاہیے جناب. پاکستان جیت گیا, اور کیا لاجواب پرفارمنس تھی. یوں لگی پاکستانی ٹیم وہ والی لگ ہی نہیں رہی تھی جو پہلا ٹیسٹ کھیلی تھی انگلینڈ کے ساتھ. اچانک ہی سارے لوگ بہت وائبرنٹ ہو گئے ہیں. بالر ہیں تو اچھی بالنگ کر رہے ہیں, بیٹسمین ہیں تو آؤٹ ہی نہیں ہو رہے, چھکے پہ چھکے. وہ جو کہتے تھے کہ رن ریٹ نہیں ان سے قابو ہوتا, وہ چھکے پہ چھکے مار رہے تھے. 20ویں 22ویں اوور میں میچ لے کے جانے والے تھے, اور مطلب ٹیم بدل ہی گئی ہے. اور اتنی بڑی کامیابی, مطلب آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے نا پاکستان کی ٹیم لگ رہی تھی. اتنا سچویشن. اور یہ 5 دنوں میں دوسری دفعہ پاکستان نے ایسا کیا ہے کہ ان کو بالکل پاکستان جیسا بنا دیا تھا. ان کا کولیپس اسی طرح ہوا جس طرح وہ 200 کے انڈر آؤٹ ہونے لگے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ہم محسن نقوی پہ جب ہارتے ہیں نا بڑی تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ رضوان کی کیپٹنسی سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ فخر زمان کو حالانکہ نہیں لے کے گئے, لیکن انہوں نے ٹیم کو مبارکباد کا ایک پیغام ٹویٹ ضرور بھیجا ہے. بالکل. اور میرے خیال میں سر محسن نقوی صاحب کا کریڈٹ ہوگا, لیکن جو ساری برائیاں ہوئی ہیں وہ بھی انہی کے دور میں ہوئی ہیں. مطلب پاکستان کی ٹیم میں جو اتنا برا پیچ آیا تھا, تاریخ میں اتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہے, وہ بھی انہی کے دور میں ہوئی تھی. تو لیکن اب بہتری کی طرف آ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو لیڈرشپ نے انسپائر کیا ہے نا پاکستانی, شہباز شریف کی, یہ ان کا ویژن نہیں ہے. اچھا یہ ہے رضوان کا ویژن. اچھا. اور رضوان کی کیپٹنسی آپ دیکھیں, پہلے میچ میں آپ 200 پہ آؤٹ ہو گئے ہیں, 203 رنز کا ٹارگٹ ہے, اور آپ دوسری ٹیم آسٹریلیا جیسی ٹیم ہے ان کے گراؤنڈ پہ آپ کھیل رہے ہیں, اور آپ نے ان کے چھکے چھڑا دیے, ان کے 8 کھلاڑی آؤٹ کر دیے, اور وہ اتنی بری طرح پھنس گئے تھے کہ وہ آخری کھلاڑی 30-35 رنز تو دو کھلاڑیوں نے بنائے, ورنہ وہ اس وقت آؤٹ بھی ہو سکتے تھے. اچھا, آپ کی بات کی نا تصحیح کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ وہ رانا مشہود کی ابھی کوئی ویڈیو آئے, شہباز شریف صاحب سامنے بیٹھے ہو, اور رانا مشہود کے سر یہ آپ کا ویژن ہے. بالکل. تو لیکن یہ ویژن نہ رضوان کا. وہاں پہ اس دن جو ان کی فیلڈ پلیسمنٹ تھی, جس طرح بالرز کو یوز کیا, ایک پورا بالر بچا کے رکھا جو اسپنر تھا, جو کہ یعنی ہماری کمزوری تھی, انہوں نے کمزوری کو سامنے ہی نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا یار کمزوری کی ضرورت ہی نہیں ہے, اگر جیتنا ہوا تو ہم ان پاور سے جیت جائیں گے. آج بھی ایسا ہی کیا. فیلڈ سیٹنگ ان کی دیکھیں, بار بار بالنگ چینج جس طرح کی گئی ہے, اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ ایک ٹیم جذبے کے تحت کھیل رہی ہے. ہمیں ایک تھنکنگ کیپٹن کی ضرورت تھی, دماغ والا کیپٹن, جو پاکستان میں بہت ریئر ہوتا ہے. وہ دماغ والا کیپٹن پاکستان کو ملا ہے. تو دماغ والا کپتان جب مل جائے آپ کو تو آپ ترقی کرتے ہیں, دماغ والے آپ جیتتے ہیں. یاد آیا وہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے. اچھا, وہ آپ کو اس لیے نہیں یاد آنا چاہیے. نہیں, وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس جلسے کی نا اس طرح تیاریاں نہیں نظر آ رہی. نہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کے پوسٹر نظر آ رہے ہیں, نہ کوئی اس طرح کا اللہ حق ہے والے پوسٹر نظر آ رہے ہیں, یا پھر ہمارے رستے میں جو آیا اس کو آگ لگا دو, جلا دو. نقد کوکا بھی نہیں ہوگا. نقد کوکا تو بالکل نہیں ہوگا. اس لیے کہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو ہر وہ چیز پسند ہے جو لوگوں کو مشتعل کرے. جہاں ذرا ایکشن کا موقع ہو, توڑ پھوڑ, بسیں توڑیں, کو پولیس کی گاڑیاں شڑیاں جلائیں, مزہ تو تب آتا ہے نا. تو یہ جلسہ
ہو رہا ہے سوابی کے اندر ہی، یہ پشاور سے باہر تو نہیں ہو رہا تھا، کے پی کے سے باہر، اب سوابی میں ہو رہا ہے. بندہ کافی آئے گا اس میں، کیونکہ سوابی میں خان کے بڑے اور گورنمنٹ بھی اپنی ہے، ساری مشینری یوز کر سکتے ہیں. انہوں نے جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں، یعنی پٹواری مشہور اس سائڈ پہ ہیں لیکن وہاں پہ بھی پٹواری یوز ہو سکتے ہیں. 1500 ہر ایم پی اے نے بندہ لے کے آنا ہے، تو وہ 1500 نہ بھی لے کے آئے، 800 1000 لے آئے تو وہ اچھا خاصا کراؤڈ بن جاتا. اور وہاں پہ اپنی حکومت میں تو یہ نہیں جلائیں گے چیزیں، نہ توڑ پھوڑ کریں گے، تو پیسفل ہوگا. ایک حیرت انگیز بات شاید ناظرین کے لیے ہو کہ پہلے اسے جلسہ کہا گیا، پھر اسے جرگہ کہا گیا. اب اس میں کچھ لوگ علی امین گنڈا پور پر الزام دے رہے ہیں کہ انہوں نے نا جو جلسہ ہونا تھا اس کے اندر جو شدت تھی نا اسے ختم کر کے جرگہ کر دیا ہے. لیکن علی امین گنڈا پور کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک حتمی فیصلہ جرگے سے لیں گے کہ اب ہم جائیں گے تو پھر ہمارے سروں پر کفن بندے ہوں گے اور پھر ہم اپنی جانیں گنوا کر آئیں گے. تو یہ جرگے کا مقصد ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جیسے ماضی میں مختلف احتجاجوں کے ساتھ کیا، اس احتجاج میں سے بھی زہر نکال کے ٹھنڈا میٹھا احتجاج کروائیں گے اور اس کے بعد عوام کے پاس چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ بھائی دیکھیں اگلی دفعہ دیکھنا. آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہوگا؟ میرا بھی یہ خیال ہے، لیکن کل کا شو سکسیسفل ہو سکتا ہے بائی آل مینز. دیکھیں آپ اپنے صوبے میں حکومت ہے، انسینٹیوز ہیں لوگ لانے کے، جو ایم پی ایز لے کے آئیں گے، ظاہر ہے انہوں نے گڈ بکس میں رہنا ہے صوبائی حکومت کے، جس کے پاس فنڈز ہیں، جس نے آپ کو وزیر بنانا ہے، جس نے کچھ کرنا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے جلسہ تو یہ جلسہ یا جرگہ جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو تو اچھا کر دیں گے. لیکن علی امین گنڈا پور تو وہ اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے. میں کل پرسوں ان کو دیکھ رہا تھا کور کمانڈر صاحب کے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے فوج کی قربانیاں گنوا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو مل کے چل رہے ہیں اس کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے. تو وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے پاکستان کی حکومت، وفاقی حکومت یا اس کے بیکرز جو ہے وہ تنگ ہوں یا کوئی مسئلہ پریشانی پیدا ہو. تو اس لیے یہ ایک ہلکی آنچ پہ کڑھائی رکھ کے اس کو چلاتے رہیں گے کہ جی یہ ہم دیکھیں ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم بالکل فارغ نہیں بیٹھے خان صاحب، ہم کچھ کر رہے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں نا. تو وہ کوشش ہے، کوشش کر رہے ہیں، لیکن بھاگ دوڑ کر رہا ہوں. وہ بھاگ دوڑ جیسے نا علی امین کا جلسہ جو ہے نا پی ٹی آئی والوں کے لیے بری خبر ہوتا ہے، اچھی خبر نہیں ہوتا. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اینڈ ٹائم پہ بھاگ جانا ہے. لیکن ایک اور بری خبر بھی آئی ہے اور وہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے آئی ہے. ہم بڑے خوش تھے، پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر وقار بلند ہوگا اور دنیا کی ٹیمیں پاکستان آئیں گی. تو یہ کیا ہوا؟ دیکھیں اتنی انٹیسپیشن تھی کہ ابھی سے بچے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہمارے ٹکٹس خریدیں جو انڈیا کے میچز ہوں گے، لاہور میں ہونے یا پنڈی میں ہونے. تو ایک بہت بڑا سپورٹنگ ایونٹ ہے. پاکستان انڈیا میں کرکٹ کو بڑا ایک فالو کیا جاتا ہے، انسپائر کرتا ہے کرکٹ ہر بندے کو. تو انڈیا نے جناب وہی لچ جو تلنا ہوتا ہے انہوں نے آ کے تلا. ہم نے کبھی نہیں تلا. ہم یہ اسپورٹس مین اسپرٹ تو نہیں ہے سر، کیونکہ ان کے صحافی آگے نواز شریف صاحب نے ان کو اتنے اچھی چائے شائے پلائی، بٹھایا، ملے، ان کو اتنی اچھی نیک خواہشات دی مودی جی کے لیے کہ اتنی تو کبھی انہوں نے پاکستانی صحافیوں کو نیک خواہشات نہیں دی. تو وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود انڈیا کی طرف سے ابھی یہ خبر آ رہی ہے، انڈین میڈیا چلا رہا ہے. ابھی محسن نقوی صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے کہا جی میڈیا سے ہی خبر آئی ہے کہ جی پاکستان میں ہم نہیں کھیلیں گے، ہم نیوٹرل وینیو پہ دبئی میں کھیل سکتے ہیں، آپ شارجہ میں لے جائیں، یو اے ای میں ہم میچ کھیل سکیں گے. محسن نقوی صاحب نے کہا اگر یہ بات ہم سے آفیشیلی کی گئی تو ہم یہ کریں گے، ہم اپنی گورنمنٹ کے پاس جائیں گے اور ان سے موقف لیں گے اور ہم سے نرمی کی توقع نہ رکھیں. لیکن ویسے پاکستان آپ دیکھیں جب بھی ورلڈ کپ ہوا ہے، 2011 میں بھی پاکستان گیا تھا، اس وقت بھی وہ نہیں آ رہے تھے. پھر ابھی پاکستان گیا پچھلی دفعہ 2023 کے ورلڈ کپ میں، انڈیا جا کے کھیلا ہے. ہماری طرف سے کب تک اولو برانچ آئے گی؟ ہم ہمیشہ اچھے بچے بن کے ان کے ساتھ جائیں گے اور وہ جو ہمیشہ ایسا وہ کریں گے کہ ہماری امیدوں پہ پانی پھیریں گے. کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ بالکل یہ اس طرح کرتے ہیں اور یہ بیسکلی اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کتنے لوگوں کو، مثلا یہ 1.5 ارب لوگ بنتے ہیں پاکستان انڈیا ملا کے تقریباً، اور ان سب کی سب سے بڑی فینٹیسی پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنا ہے. تو اپنے لوگوں کو اور ہمارے لوگوں کو ان کی زندگی کے خوبصورت ترین لمحات سے، سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ، سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ سے محروم رکھ کر آپ کتنے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور اس سے کسی کو کچھ نہیں حاصل ہو رہا ہے. اس سے آپ کی انڈیا کی شہرت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، کرکٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے. خیر ایک خبر آپ کے پاس ہے کہ وہ ذرا بتا دیں، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا تھا، کوئی بڑی گرما گرم خبریں آنی تھی جیسے سائم ایوب نے چھکے مارے ہیں، اس طرح کے چھکے چھوٹنے تھے. تو کیا بنا؟ بس جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا تھا، دیکھنے ہم بھی گئے پر کچھ بھی نہ ہوا. یعنی وہ آج جوڈیشل کمیشن نے سندھ میں آئینی بینچز کے لیے ججز کی تعیناتی کرنی تھی.
تو کمیشن کے لیے سارے لوگ آئے، مگر کمیشن میں کچھ 2 ججز، ایک جج صاحب نہیں آ سکے جسٹس جمال مندوخیل صاحب، اور ایک جو ممبر ہیں پاکستان بار کے وہ اختر حسین صاحب، وہ نہیں پہنچے، تو ممبر 11 رہ گئے جو 13 ممبر ہوتے ہیں. اس وجہ سے بھی کوئی تعیناتی نہیں ہو سکی. کوئی ہاں کورم کے لیے شاید پتہ نہیں ان کے رولز کیا بنیں گے کہ کورم کتنے شخص کا ہونا چاہیے، مگر پھر ظاہر ہے ووٹنگ ہوتی برابر وہ ہوتے تو وہ سب کچھ نہیں ہو سکا، اور ایک بھی جج تعینات نہیں ہو سکا. تو گویا اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا، آئندہ کریں گے. مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کافی ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے ان کی تنخواہیں کل بہت زیادہ 5 گنا بڑھ گئی ہیں، مگر اور پرکس اینڈ پریولیجز بھی بڑھ گئے ہیں، مگر کل انہوں نے اجلاس بلایا جی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججز کے. ان کو آپ کو پتہ کل ہی آپ بات کر رہے تھے کہ جی وہ ججز فیصلے نہیں دے پا رہے، ڈر کا شکار ہے. انہوں نے ان کو تحفظ دینے کی بات کی، اچھی پوسٹنگ کی بات کی، وکیلوں کو ان کے گواہان کو تحفظ دینے کی بات کی، وہ کیا، کمیٹی بنائی. تو بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اصلاحات بھی ہوں عدلیہ میں. تو یہ چیزیں مل کے لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. اتنی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں ججز کی، تو اب بھی کام نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ لیکن دیکھیں نا نون لیگ کی طرف ہمارے میں ججز کی تنخواہیں بڑی ہیں، اینکروں کی بھی تو اتنی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان سے زیادہ تنخواہیں ہوتی ہیں. لیکن ججز اینکر نہیں نہ ہوتے، انہوں نے تو یہ حکومت کے ملازم ہوتے ہیں نا، اینکر تو پرائیویٹ ہوتے ہیں پی ٹی وی والوں کے علاوہ. تو ان کو تو مثلا عوام کا وہ تو ایک عوام کے ٹیکس پیئر سے پیسہ جا رہا ہے نا. اور اینکرز ریونیو لے کے آتے ہیں، یہ کیا لے کے آتے ہیں؟ یہ کیسے لے کے آتے ہیں لیکن ایٹ ٹائمز تو خیر. لیکن جو ہے نا آپ نے ججز کی تنخواہ بڑھا دی. نون لیگ کو نا کبھی بھی بندوں کی سلیکشن یا اپنی اسٹریٹجی میں یہی نون لیگ تھی. انہوں نے جنرل باجوہ کو سلیکٹ کیا اور بڑے بنگڑے ڈالتے رہے. یہی نون لیگ تھی جنہوں نے ثاقب نثار کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور بڑی تالیاں بجاتے رہے. تو یہ یاد رکھیے گا انہی ججز میں سے جن کی تنخواہ 14 لاکھ بڑھی ہے، ایک کوئی سرپھرا نکلے گا اور پھر نون لیگ کی حکومت کو گرائے گا. چلیں جب تک کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے رہیے WeNews.pk.